In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Types of emotions that human have many, اور اس میں ہم اب تک خوف غصہ خوشی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. Today we are here with the last two emotions, hope and grief. So check out our channel Child's Development for complete series. So غم کے پروسیس سے کس طرح سے نکلنا ہے, کیسے نمٹنا ہے, let's start. Grief is the reaction of loss of someone or something important to you. یہ ایک نارمل فیلنگ ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, بٹ اٹ افیکٹ آور باڈی, مائنڈ, ایموشنس اینڈ اسپرٹ. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. ہم نے اس جذبہ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اسے کم کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, کیونکہ کسی کا چھن جانا یا فوت ہو جانا اٹس نیچرل پارٹ آف لائف. اور ڈپریشن کی بنیاد بھی غصہ کے ساتھ ساتھ غم ہی ہوتا ہے, جو کہ پچھلے 40 سالوں سے بڑھ رہا ہے. اور جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے, تب بھی یہ جذبہ حاوی ہو جاتا ہے. تو کووڈ-19 کی بات کریں, اس نے بھی اوور آل ایک غم پوری دنیا کو دیا. اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم پیپل کین ریکور فرام لاس آن دیئر آن. سو ہم نے پھر جو چیز بچوں کو سکھانی ہوتی ہے, جو کہ نہ اسکولز میں سکھائی جاتی ہے اور نہ ہی پیرنٹ اس کو ضروری سمجھتے ہیں, اور وہ ہے کہ کس طرح سے فیملی کے ممبرز سے تعزیت کیسے کرنی ہے. کیونکہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کو تعزیت کرنا نہیں آتی. اور یہ سلائیڈ پر آپ کچھ دعائیں ہیں جو تعزیت کرنے کی, جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے. اس میں فرسٹ ون ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, سیکنڈ میں اللہ ریسٹ ہز ہر سول ان پیس, اینڈ تھرڈ ون از مے اللہ گیو یو پیشنس. سو یہ حادثہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہمیں صبر کرنا چاہیے, ناشکری نہیں کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے ہر ٹائم گلا شکوہ نہیں کرتے رہنا چاہیے. چونکہ تعزیت کرنا سکھایا نہیں گیا ہوتا, اس لیے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ تعزیت کرنے کی بجائے رونے پر اکسارے ہوتے ہیں, اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے گھر والے اور دکھی ہوتے ہیں. تعزیت کا مطلب دوسروں کو رنج و غم میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. غم کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم ایموشن ہم ڈسکس کریں گے, دیٹ از ہوپ. ہوپ, امید کا جذبہ کیا ہے؟ بلیونگ دیٹ اٹ مائٹ بی ہیپن. امید زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی ایک اچھی عبادت ہے. سو جو پر امید لوگ زیادہ خوش اور زیادہ مطمئن ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ آگے کی سوچتے ہیں. ان کی زبان پر ہی ہر ٹائم انشاءاللہ اور الحمدللہ کے الفاظ نہیں ہوتے, بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ اتنے شکر گزار اور پر امید ہوتے ہیں کہ یہی چیز بچے پھر والدین سے پک کرتے ہیں. جو پیرنٹس اور ٹیچرز بچے کو امید کی ویلیو سکھا دیتے ہیں, وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے. دے ڈونٹ گیو اپ, دے ایون ڈو بیٹر ایٹ اسکول. اگر یہی جذبہ ہم بچے میں ڈیولپ کر دیں, یعنی اس سے یقین دلا دیں. فار ایگزامپل, اگر اس سے اسٹڈی میں پرابلم ہے, کسی سبجیکٹ میں پرابلم ہے, اینڈ یو سے یو کین ڈو اٹ, یو کین گیٹ گڈ گریڈس, یو آلسو کین سے یو گاڈ کریٹڈ یو, ہی ہیز اے پلان فار یور لائف. سو بائی آسکنگ ڈفرنٹ کوشچنس, آپ بچے سے مختلف طرح کے کوشچن بھی کر سکتے ہو. وٹ دے ہوپ ٹو اچیو, what they want to become, whatever they said that time, you should be encouraging. وقت کا تقاضا ہے, حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پر امید رہنا سکھائیں. According to research, hope is the key to academic achievement. اور ایک اور چیز بھی جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہوتی ہے, hope doesn't mean wishful thinking. آپ بچوں کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. There is a difference between hoping something and wishing something. اگر آپ نے سارا سال محنت ہی نہیں کی اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یہ پلس آ جائے, تو یہ آپ کی وشفل تھنکنگ ہے, یہ آپ کی وش ہے. اور اگر آپ نے سارا سال محنت کی ہے, دین یو کین ہوپ فار اے پلس. سو بچوں میں ہم نے محنت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. کس طرح سے کہ کرنٹ پازیٹیو ایونٹس کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں بچوں سے ڈسکس کیا کریں. رول ماڈل کی پکچرز دکھا کر ان سے ڈسکس شیئر کیا کریں. بچوں کو بڑے خواب دکھانا بہت ضروری ہے. بیوٹیفل ورڈنگ آپ کو یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is broken winged bird that cannot fly. خوابوں کو مضبوطی سے پکڑنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر خواب ٹوٹ گئے تو زندگی بالکل ہوپ لیس بن جاتی ہے, ایک ایسے پرندے کی طرح جو اڑ نہیں سکتا. Ken Robinson said, the aim of education is to understand the world around us and the world within us. ایجوکیشن کا مقصد باہر اور اندر کی دنیا کو سمجھنا ہے. چائلڈز ایموشنل ڈیولپمنٹ میں ہم نے بچے کی اندر کی دنیا, یعنی کہ اس کی جذباتی نشوونما میں ڈیٹیل سے سارے ایموشنز کو شیئر کیا آپ سے. آئی ہوپ اٹس بین ہیلپ فل ٹو یو. A big thank you. See you soon.
ایموشنل ڈیولپمنٹ کی تمام سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہیں جس میں ہم نے تمام بیسک ایموشنز آپ سے شیئر کی اور نیکسٹ ویڈیوز ول بی اباؤٹ چائلڈز فزیکل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ بچے کی جسمانی نشوونما کیا ہے، کتنی اہم ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اسپیشلی چھوٹے بچے کی گھر میں کس طرح سے فزیکل ڈیولپمنٹ یہ مدد کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد ٹیچرز کے لیے کس طرح سے یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں ویڈیوز. ڈونٹ forget ٹو واچ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.